امام بخاری رحمہ اللہ ان کی اچھی صفات یا صفات حسنہ میں سے ایک یہ بات تھی کہ یہ نوافل کا اہتمام زیادہ کرتے تھے. نوافل یعنی ٹائم ملتا تو نفل پڑھا کرتے تھے. یہ ان کی عادت تھی مبارک. ایک بار ساتھیوں نے ان کی دعوت کا واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے ویسے بھی، لیکن یہاں ایک اور مقصد کے لیے اس کو ذکر کر رہا ہوں. وہ دعوت وہ ساتھی نے باغ میں دی تھی کہ باغ میں آج جیسے کبھی آپ لوگ کسی سیر تفریح پر چلے جاؤ نا انشاءاللہ، کوئی ایک مہینے بعد اس طرح پروگرام بنائیں گے، گرمی کچھ زیادہ ہوگی نا تب. یہ اس پروگرام میں باغ میں انہوں نے دعوت دی تھی کہ باغ میں جمع ہو جائے. تو ساتھی جمع ہو رہے تھے ادھر ادھر. تو یہ پہلے آئے، ان کا ایک کام یہ تھا کہ یہ یعنی کسی بھی کام میں پہلے پہنچ جایا کرتے تھے. کسی بھی اس میں جیسے دعوت ہے تو اب وہ آدمی انتظار کرے گا بیچارہ، تو پہلے پہنچ جاتے تھے. نماز میں بھی ان کی عادت تھی پہلے انہیں، باقی دروس میں پروگرام میں ادھر دروس میں یہ ان کی. اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے ان کے جلدی سویرے کاموں میں برکت دے. سویرے کام، اس سویرے کام کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے. کوئی بھلے دکان کیوں نہ کھولتا ہو، اس میں بھی اگر اللہ کے رسول کی اس دعا کا لحاظ کرے گا تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا. ایک شخص کہتا ہے کہ لاہور میں میری ایک دکان تھی، تو کہتے ہیں مجھے والد نے وصیت کی تھی کہ دکان بیٹا جلدی کھولا کرو، جلدی. تو کہتے ہیں ایک بار بارش ہو رہی تھی تو میں لیٹ ہونے لگا، تو مجھے والد نے کہا کہ آپ جاؤ دکان کیوں نہیں. میں نے کہا بھائی بارش ہو رہی ہے اس میں کون آئے گا. اور اسٹیشنری کی دکان تھی اس کی، قلم ولم کاپی. میں نے کہا اس کے لیے کون آئے گا. تو اس نے کہا آپ جاؤ، اس کے اللہ کے رسول نے دعا کی ہے آپ جاؤ. تو کہتے ہیں کہ میں جب گیا وہاں پہنچا تو چھتری وتری لی ہوئی تھی، شدید بارش ہو رہی تھی. کہتے میں جب دکان کھولی تو دیکھو کہ لوگ آ رہے ہیں، چھتریاں جو ہے اسی طرح نا ایک طرف سے دوسری، کیونکہ اتفاقاً باقی دکانیں تو ویسے بھی بند تھی، اسٹیشنری کی باقی دکانیں بھی بند تھی نا. تو کہتے ہیں وہ لوگ جو سارے ان کا گاہک تھا نا وہ سب میری طرف، اپنے بھی آنے لگے دوسرے بھی. کہتے ہیں مجھ نے اس دن اتنی کمائی کی، پوری زندگی اتنی کمائی. کہتے ہیں مجھے بات یاد آ گئی تو والد نے نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی. ایک اللہ کے رسول کی دعا ہے. تو امام بخاری کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جلدی جایا کرتے تھے، اس جہاں بھی جانے کا وہ ہو. تو ادھر آئے تو ابھی شادی نہیں پہنچے ہوئے تو نماز شروع کر دی. نماز شروع کرنے کے بعد، نماز کے بعد اس ساتھی کو کہا نا کہ یار یہ دامن تھوڑا اٹھاؤ. اس نے اٹھایا تو 17 جگہ بیڑ نہیں ہے، بیڑ زمبور، اس نے اس کو کاٹا تھا. کسی نے اس کو کہا یہ ساری کمر آپ کی اس طرح ہوتا ہے. اس نے کہا کہ آپ نماز توڑ دیتے. اس نے کہا نماز میں نے ایک سورج شروع کی تھی کہ اس میں جو لذت مجھے مل رہی تھی نا، میں نے کہا جب تک یہ پوری نہ ہو جائے تو اس وقت تک نماز. یعنی ایک وہ لذت فی العبادت اپنی جگہ، دوسرا کثرت کثرت العبادت. یہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یزال الرجل یتقرب الی بالنوافل. آدمی اللہ فرماتا ہے میری طرف قریب آتا ہے نوافل کے ساتھ، یہاں تک کہ میں اس کا کان، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. مقصد یہ کہ وہ میرے مطابق سارے کام کرتا ہے. تو اس کے لیے جو اسباب ہیں تقرب اللہ کے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ کثرت النوافل. کثرت ہے. آدمی فرض میں بھی سستی کرے، سنتوں میں سستی کرے، تو پھر نوافل میں کیا وہ کرے گا. اگر کوئی آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو آپ سمجھ جاؤ جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ سنن کا بھی اہتمام کرے گا. سنن تو اس سے بڑھ کر ہیں رواتب. اگر وہ سنن راتبہ کا اہتمام کرتا ہے تو فرض کا تو اس سے بھی بڑھ کر وہ تو فرض ہے. تو یہ ایک ترتیب ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا. تو دیکھو تھوڑا ٹائم ملا، اب اس کے بجائے کہ لوگ آ رہے ہیں اس کا انتظار ہو تو وہ نماز شروع کر دی. اور یہ کہا کرتے تھے، ان کا ایک مشہور شعر ہے، اغتنم فی الفراغ فضل رکوع فعسى ان يكون موتك بغتة. اغتنم فی الفراغ فضل رکوع فعسى ان يكون موتك بغتة. فكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من صحيح مات من غير علة. فكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من صحيح مات من غير علة. اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى ان يكون موتك بغتة. فعسى ان يكون موتك بغتة. فكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من صحيح مات من غير علة.
غنیمت جانو بھائی، غنیمت جانو انہیں. آپ کو ٹائم ملتا ہے تھوڑا، اذا فرغت فانصب، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. بہت سارے لوگ ہیں نا، اب عصر کو نہیں جائیں گے، ظہر کو نہیں جائیں گے، ادھر پڑھائی کے ٹائم جائیں گے. یہ نہ سمجھیے، بہت بڑی ہے، یہ بہت بڑی نہ. یہ تو ایک ٹائم ہے اس کا نا، کتاب بعد میں آ جائے گی، ٹائم بھی تو ہے نا. ٹائم نہ ہوتا نا، یہ ٹائم ہوتا کوئی مسئلہ تو چلو. تو فراغت کے وقت ایک رکوع سے مراد رکع، ورکعوا مع الراکعین، رکوع سے مراد کبھی رکعت ہوتی ہے، ایک رکعت. اس کے رکعت کا معنی کہ تھوڑی سی نماز کو بھی غنیمت سمجھو. ہو سکتا ہے تجھے موت اچانک آ جائے، موت اچانک آ جائے، کون تیری طرف سے نماز پڑھے گا پھر؟ وہ حق یا مان، وہ کہا کرتا تھا نا کہ اے مان افسوس ہے تجھ پر، من یصلی عنک، وہ جب تو مر جائے گا تیری طرف اپنے آپ کو خطاب کر کے وہ کہتا ہے کہ تو جب مر جائے گا تیری طرف سے کون نماز پڑھے گا؟ وہی نہیں پڑھے گا. باپ کی طرف سے کوئی نماز نہیں پڑھتا، ماں کی طرف سے نہیں پڑھتا، بیچارے وہ جا کر پڑھے ہوتے نا دوسرے تو خود پڑھ، اس کو غنیمت جان. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیمار ہوتے ہیں، بہت عرصہ زندہ رہتے ہیں، اور کم من صحیح مات من غیر علہ، ٹھیک ٹاک آدمی ہوتے ہیں بغیر کسی بیماری کے، ایک دم رگ پڑ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا چلا گیا، تو اچانک موت آ جائے گی تو اس کو ٹائم کو، اس کو غنیمت جان. یہ ان کا طریقہ، یہ کثرت النوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، وقت کے ضیاع سے بہت زیادہ بچتے تھے. تلاوت میں ان کا معمول جو عام معمول تھا، تلاوت سلف صالحین کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اور یہ زہد کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ایک آدمی تلاوت کی کثرت کر رہا ہے، تلاوت زیادہ سنتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے قرآن مجید، تو یہ اس کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ من سرہ یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو اس سے خوش ہو کہ اللہ اور رسول کے ساتھ اس کی محبت پیدا ہو جائے، یا اللہ اور رسول کی محبت اس کو حاصل ہو جائے کہ اللہ اس سے محبت کرے، رسول. فلیقرأ فی المصحف، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھے، دیکھ کر پڑھے زیادہ. حفظ کا اپنا درجہ ہے لیکن دیکھ کر پڑھے، اس سے اس کی محبت حاصل ہوگی. اور اس کی محبت یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، اللہ رسول کی محبت، یہ قرآن مجید سے. امام بخاری کا اس لیے تمام سلف صالحین کا معمول تھا کہ وہ اپنے لیے ایک ان کا حزب مقرر تھا کہ اتنا میں نے پڑھنا ہے، اور اس پر پابندی کرتے تھے. وہ میں نے دن میں اتنا پڑھنا ہے، ہفتے میں اتنا، ختم اتنے وقت میں کرنا ہے. امام بخاری کا جو معمول تھا حزب کا، جو عام دنوں کا معمول تھا، وہ 3 سے لے کر 6 دن میں تھا. 3 سے 6 دن میں وہ ختم کیا کرتے تھے. زیادہ سے زیادہ اگر کی مصروفیت کی وجہ سے کہیں قرآن مجید کی یہ ترتیب بڑھ جاتی تھی تو 7ویں دن، 3 4 5 6 7، 7ویں دن تو ضرور قرآن مجید کی تکمیل، ساری زندگی کا معمول. اور رمضان المبارک میں ان کا معمول تبدیل ہو جاتا تھا، اس لیے کہ رمضان المبارک میں یعنی چونکہ وہ شہر القرآن ہے، اور محدثین کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے علماء، اور یہ دیگر جتنے علماء ہیں، وہ تمام دروس چھوڑ دیا کرتے تھے قرآن مجید کی طرف، اس کی تلاوت اور اس کی تفسیر، اس کو دیکھنا پڑھنا اس کی طرف. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول بھی یہ تھا. تو امام بخاری کے بارے میں بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ 32 ختم کیا کرتے تھے رمضان میں، بعض 41 ذکر کرتے ہیں، بعض نے 32 اور بعض نے 41 مرتبہ. تو یہ ختم کے معمول انہوں نے علیحدہ رکھے ہوئے تھے. مثلا تراویح میں ایک ختم ہو رہا ہے، تراویح میں تو اگر 15 دن کی تراویح ہے تو 2 ختم ہو جائیں گے اگر، لیکن ان کا معمول تھا تراویح میں ایک مکمل تراویح پڑھنا ہے رمضان میں مکمل. یہ 10-15 دن والی وہ لوگ نہیں پڑھتے، اس لیے کہ یہ جلدی ہوتی ہے اور یہ تو عبادت ہے خاص. تو ایک ختم اس میں ہوتا تھا، ایک ختم کا سلسلہ صبح سے شام تک کا سلسلہ ہوتا تھا جس ہر نماز کے بعد. اور یہ آسانی سے ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بھی 5 نماز، یعنی مثال کے طور پر اگر وہ 5 پارے پڑھتا ہے، ایک پارا جو ہے 15 منٹ میں آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے. اور رمضان میں ٹائم بھی بہت ہوتا ہے، تو ایک نماز کے بعد جب یہ 5 پارے پڑھے گا تو کتنا ٹائم لگے گا اس پر؟ 5 پارے پڑھے گا، ایک پارے پر 15 منٹ، 1.25 گھنٹہ، سوا گھنٹہ میں 5 پارے آسانی سے پڑھے گا. 1 گھنٹے میں پڑھے، لیکن 1.25 گھنٹہ 25 ہو گئے. اور باقی جو ہے عصر کے بعد کوئی ٹائم زیادہ لگا لیا، 5 پارے تو ختم قرآن میں. یہ ان کا کہ وہ دن میں یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا تھا. اور رات میں چونکہ امام بخاری کا تہجد کا جو معمول تھا وہ نصف شب کی بیداری تھی، نصف شب. اس میں بھی علماء کرام کی اپنی ترتیبات تھیں سلف صالحین کی، نہیں کوئی نصف شب، کوئی آخری پہر،
آخری پہر تو ہوتا ہی تھا نا، آخری پہر وہ امام ابو عثمان رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مہمان بن کر آئے تو سبق شروع کرنے کے لیے آئے تھے، تو امام احمد بن حنبل نے ان کے لیے روٹا رکھا، رات کو اٹھے گا نماز پڑھے گا، صبح جب وہ نماز فرض نماز کے لیے گئے تو لوٹا اسی طرح بھرا ہوا ہے، تو لوٹا بھرا ہوا ہے، تو کہا ابو عثمان نماز نہیں پڑھی؟ کہا نہیں۔ کہا تو کس لیے آیا؟ اس نے کہا علم کے لیے۔ اس نے کہا جاؤ، طالب علم ہو کر تو رات کو اٹھ نہیں رہا، یہ کیا؟ کہا جب یہ تجھ میں نہیں ہے تو تو کیا پڑھے گا؟ یعنی ان کے ہاں اہمیت تھی اس چیز کی بہت زیادہ، تہجد کی وجہ سے کوئی یہ تربیت ہوتی ہے، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم دوران یعنی درس تربیت حاصل نہیں کر سکا، بعد میں نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے بعض علماء ان بعض معاملات میں تھوڑا سختی کیا کرتے تھے انہیں، اور اس کی اصل وجہ تھی تربیت کی۔ تربیت ایک اور چیز ہے، تربیت میں سختی کرنی پڑتی ہے انہیں۔ تربیت میں وہ ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا نا، اس نے اپنے بیٹے کو جو ہے افغانستان کے اندر، یہ شمال کے علاقے میں کسی وقت ایک بزرگ آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا انہیں، لیکن مربی قسم کا تھا، یہ تربیت ایک اور چیز ہے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو بھیجا، اس لیے کہ اس کی تربیت میں اس نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ بگڑ رہا تھا، وہ بچہ بگڑ رہا تھا۔ بادشاہ پریشان ہو گئے کہ علماء بھی آ رہے ہیں میرے پاس ہوتے تھے، لیکن کوئی کسی سے کچھ۔ اس کو پتہ چلا وہاں ایک مربی استاد ہے، اس نے اس کے بعد اطلاع پہلے بھیجی کہ میں اپنا بیٹا بھیج رہا ہوں، تو آپ خیال رکھنا۔ اس نے کہا بے فکر رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس نے جب بیٹا بھیجا تو وہاں اس نے کیا کیا کہ اس نے پہلے دن تو طلباء کو اس کے استقبال کے لیے بھیجا، استقبال کے لیے بھیجا نا باہر، تو وہ گئے تو بادشاہ کا بیٹا آ رہا ہے، شہزادہ نے اس کو ادھر ادھر یہاں اس کو خوب، وہ تو استاد تھا، لوگ خدمت کیا کرتے تو اس کو اس نے خوب کھلایا پلایا، طلباء نے کوئی سر دبا رہا کوئی پاؤں، یہ خوش ہو گئے، یہ خوش ہو گئے کہ یار یہ تو اچھا ہے، تو وہاں سے زیادہ یہ علیحدہ قسم کی چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھ دیتا ہے نا۔ اگر پہلے دن ہی آدمی ڈنڈا اٹھانا شروع کرتے بھاگ جائیں گے، طالب علم بھی بھاگ جائے گا، دوسرا بھی۔ تو اس نے کچھ دن ایسے، پھر اس کے بعد یعنی اس کو تھوڑا تھوڑا تربیت کرنا چاہیے نا، تو اس کو کہا بیٹا ایسا ہے کہ یہاں سارے طالب علم، آپ بھی طالب علم ہو تو خیال رکھنا ہے، تو یہ کام کرنا ہے۔ تو اس کو کام، وہ سردی کا موسم تھا، سردی کے موسم میں طالب علم پانی گرم کیا کرتے تھے، تو وہ نمبر سے پانی گرم کیا کرتے تھے، تو اس کو کہا کہ آپ نے جو ہے نا پانی گرم کرنا ہے، اس کو انہیں ٹائم بتایا۔ اب ٹائم تھوڑا مسئلہ تھا، وہ پانی گرم کر رہا ہے تو اس کا دھواں آ رہا ہے، تو دھوئیں کے ساتھ ساتھ تو وہاں اس نے ایک باندھی تھی، اس وقت علماء کی باندیاں ہوتی تھی، خدمت کیا کرتی تھی، کوئی کچرا لا رہی، کوئی کھانا پکا رہی، کوئی کیا ادھر ادھر، تو اس مربی استاد کی ایک باندھی، اس نے اس کو سمجھایا کہ تو ایسا کرنا کہ اس کے قریب سے یہ کچرا لے کر جو ہے نا گزر جانا، ہاں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ تو خوشبوؤں کے اندر پلا ہوا ہے، پھولوں میں، کیاریوں میں، ادھر ادھر، یہاں جب ایک تو ادھر وہ آگ جلا رہا ہے تو اس سے وہ دھواں نکل رہا ہے، ادھر سے وہ اس نے وہ کچرے کی بدبو ہوتی ہے، کچرے لے کر جب وہ جا رہا ہے نا، جا رہی ہے، اس نے ایسے دیکھا اس کو تو کہا تھوڑا ادھر جا کر اتنا سارا راستہ چھوڑ کر میرے قریب جی، پہلے سے دھواں جو ناک میں جا رہا ہے نا، یہ کوئی کم ہے نہیں۔ تو یہ اس نے کہا، وہ استاد نے اس کو کہا تھا باندھی کو کہ تو خیال رکھنا کہ یہ کیا کہتا ہے، کچھ اس سے لڑنا جھگڑنا نہیں۔ وہ چلے گئے، اس نے استاد کو کہا کہ حضرت یہ بات اس نے کی، اس نے کہا تھا کل تھوڑا قریب ہو جانا ہے، اور قریب سے لے کر اس کو گزارنا ہے۔ تو قریب دوسرے دن ایسا ہوا، تو اس دن بھی اس نے کچھ باتیں سنائی، لیکن پھر کہا تیسرے دن اس نے کہا کہ یہ جو ٹوکرا ہے نا کچرے کا، یہ اس کے سامنے گرا دینا، اس کے سامنے گرا دینا ہے۔ وہ تیسرے دن جب اس نے وہ ٹوکرا سامنے گرایا نا، تو اس کی تربیت کچھ ہو، اس نے کہا تو اگر میرے اوپر بھی گرا ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں، اب مجھے عادت پڑ چکی ہے۔ یہ بدبو آدمی جب سونگتا ہے نا، یہ جو ندی نالے ہوتے ہیں، ندی نالے کے اوپر لوگ رہتے ہیں یا نہیں، یہ جھونپڑے وونپڑے بنے ہوتے ہیں نا، تو جس میں جو لوگ رہتے ہیں نا، تو یہ کیا ہوتا ہے، ان کو وہ عادت پڑ چکی ہوتی ہے، آپ جاؤ گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ وہ کسی نے شادی کی تھی نا، کوئی وہ ہوتا ہے وہ چمڑے ومڑے صاف کرنے والا، اس کا گھر تھا، چمڑے نہیں صاف کرتے، چمڑے اس میں تو بدبو ہوتی، تو وہ عورت آئی تو کافی دن سے ناک بند کر کے ادھر سے، پھر آخر میں وہ کب تک ناک بند کرے گی، تو وہ ناک عادی بن گئی اس کی بدبو کی کر کے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ بدبو نہیں آ رہی، تو عورت نے اس کو کہا، شوہر کو، دیکھو میں کتنی مبارک عورت ہوں، جب آئی تھی بدبو تھی، ابھی بدبو ختم ہو گئی ہے۔ وہ شوہر نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا کہ یہ آپ کی ناک جو ہے نا، یہ کمال ناک کا ہے،
یہ اللہ تعالیٰ نے جو ناک بنائی اس میں کمال ہے. اس میں کیا، اس نے کہا پہلے ایک طرح کی بدبو تھی اور اب وہی بدبو خوشبو میں تبدیل کر دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ عادت پڑ گئی ہے، تو عادت ایسے پڑ جاتی ہے. ایک اور یہ تربیت کی بات ہوتی ہے نا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے کچھ وہ تھے خلیفہ وہاں علاقے میں، تو ہندوستان سے ایک عالم آیا نیا، وہ قافلے آتے تھے ان کے پاس. وہ عالم کا نام غالباً عبد الحی ہے یا کیا نام ہے، میرے علم سے ذہن سے نکل گیا ہے. تو شیخ کو پتہ چلا کہ یہ آدمی نازک مزاج ہے، نازک مزاج. اب نازک مزاج تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تو مقصد اس حساب سے لے کر چلنا پڑتا ہے، لیکن اس کی وہ نازک مزاجی ختم بھی کرنی پڑتی ہے. اچھا، تو اس کے لیے شیخ نے یہ کیا کہ جب کانا لگا نا کانا، تو اپنے طالب علموں کو سمجھایا تھا کہ دیکھو اگر یہ کسی وجہ سے اس کو کراہت محسوس ہو تو آپ نے کانے کا نہیں پوچھنا ہے. اس کا یہ کانا چھوڑے گا کسی وجہ سے، میں تھوڑا اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں، تو اگر کانا اس نے چھوڑ دیا تو کانے کا نہیں پوچھنا ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو وہ جب کانا لگا ایسے نا، تو یہ دیکھ رہا ہے ادھر، تو کبو تو مجاہدین کا کانا تھا، کبھی کوئی چیز ہوگی کبھی نہیں ہوگی. وہ آلو سارا وہ شوربہ وربہ ادھر خاص قسم کا، وہ تب بھی نہیں. ویسے بھی روٹی کہیں جلی ہوئی ہے کہیں ایسے ادھر تھے نا، تو وہ ہوتے ہوتے پھر وہ شیخ نے جو اوہ ایسے کہا، وہ اس نے کہا یار یہ کیا. تو شیخ اس کا دل بالکل، وہ جو دو چار نوالے دیے تھے نا، شیخ تو سمجھ گیا، ادھر جا کر بیٹھ گیا یہ. اور اب بعد میں بھوک لگی، جب بھوک لگی تو پھر پریشان ہو گیا کہ یار جی. تو ایک کو کہا کہ کھانا وانا ملے گا نہیں. اس نے کہا حضرت یہ لنگر ہے، اور لنگر میں ایک ٹائم ہوتا ہے کھانے کا، پھر کھانا وانا بس اب تو شام کو کہیں وہ کرنا پڑے. اس نے کہا یار یہ تو شام کو تو چلو بھوک لگی ہوئی تھی، شیخ نے کچھ وہ نہیں کیا، تو کھانا اس نے خوب کھایا. اگلے دن جو ہے نا پھر ایسا ہوا کہ شیخ نے اس سے زیادہ زور سے جو ہے نا وہ کیا، ایسے ناک کر کے وہ جب کیا تو اس نے وہ پھر تھوڑا جو اس نے کہا تھا ادھر جا کر بیٹھ گئے. تو اب بعد میں پھر اس کو تو پتہ تھا کہ کھانا تو اب ملے گا نہیں، دوسرے ٹائم کہیں کھانا ملے گا. تو شام کو پھر کسی حد تک کھانا کھایا. تو تیسرے دن جو ہے نا سوچنے لگا یہ تو مسئلہ ہے. شیخ کو میں کہتا ہوں کہ یہ کیا. تیسرے دن جو ہے وہ جب کھانے پر بیٹھے دوپہر کے ٹائم میں، تو شیخ پھر اس نے کہا شیخ آپ اگر اس کے اندر بھی تھوکو گے تب بھی میں کہوں گا. اس نے کہا کیوں مجھے آپ بگا رہے ہو؟ بس کہتے میری تربیت. تو وہ سمجھ گئے، وہ بھی سمجھدار لوگ تھے، سمجھ گئے. تو اس کے بعد وہ اچھا وہ ایک شعر ہے فارسی کا، اس بارے میں بہت بہترین شعر ہے، لیکن اس کا پہلا وہ مجھ سے ذہن نکل چکا ہے. دوسرا تو اس طرح ہے کہ عاشقی شے و رندان بلاکش باکش، رندان ہے رندان ہے، کچھ کہتے ہیں زندان ہے، واللہ علم. نبر و راہ بدوست، اس طرح کوئی ہے کہ نازک مزاج لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دوست کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. عاشقی میں تو ہاں ایسا ہے کہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں انہیں. تو اللہ کے راستے میں اگر کوئی آدمی محبت، اللہ کی محبت جو ہے نا، یہ محبت کی بات ہوتی ہے. محبت اللہ کے ساتھ کسی کو محبت ہو تو اس محبت میں تو اس کو بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے. دنیاوی محبتیں جو مصنوعی ہیں، ہاں جو کسی کام کی بھی نہیں ہے، ختم ہونے والے، اس میں لوگ کیا سے کیا وہ اٹھاتے ہیں. تو وہ جو اللہ کی محبت ہے اس میں تو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے نا. تو انہیں لذت فی العبادت، کثرت النوافل، یہ چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں تھیں. اور اس سے کیا تھا، تقرب کا حصول ہوتا ہے انہیں. اور علماء نے اس کے لیے تربیت کا وہ سلسلہ چلایا بھی ہے. امام احمد کی وہ بات ہو رہی تھی، اس نے امام ابو عثمہ کو اس لیے یہ آپ کی اس بات پر وہ از کجا تھا بکجا پہنچ گیا. آپ نے کہا کہ تہجد پر نہ پڑھنے پر اس کو نکالا. یہ تربیت کا مرحلہ اور ہوتا ہے. بعض چیزیں اہم ہوتی ہیں اور بعض اتنی اہم نہیں ہوتی، لیکن اس میں تربیت کی صورت میں پھر وہ بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہیں. ہاں جیسے یہ اخلاص نیت نہیں ہے
علماء نے آداب السامع کے اندر یا آداب المحدث اور آداب الطالب الحدیث کے اندر امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح دیگر جو علماء ہیں جنہوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، خطیب بغدادی وغیرہ نے، تو ان سب نے ابواب قائم کیے ہیں اس پر کہ نیت کی تصحیح لازمی ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے۔ نیت اگر آپ علم حاصل کرتے ہو تو علم حاصل کرنے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کی نیت ہی خراب ہے فائدہ تو نہیں ہوا نا، کیونکہ ان چیزوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت ہو، اور عبادت میں اصل چیز ہے نیت۔ اگر آپ کی نیت خالص نہیں ہے تو معاملہ خراب ہے پھر۔ تو تربیت ایک اور چیز ہے، ہاں۔ اور اس لیے سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض اوقات، کہتے ہیں میں نے ایک استاد کے پاس 18 سال گزارے تھے، 2 سال میں نے سبق پڑھا اور 16 سال میں نے تربیت حاصل کی، 2 سال سبق اور 16 سال تربیت۔ یہ جو علماء تھے پرانے نا، یہ ان کی، اسی لیے تو دیکھو وہ کچھ بنے ہیں نا۔ جب آدمی کی تربیت ہو جائے نا تو یہ چیزیں خود بخود ہی آتی ہیں، پھر رب العالمین نوازنے کی تربیت ہی خراب ہو تو وہ چیز اس میں وہ ذائقہ نہیں رہتا، مزہ نہیں رہتا، وہ نور نہیں رہتا، نور۔ اور اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوفے والوں کے حدیث میں نور نہیں رکھی ہے، نور نہیں رکھا۔ نور کوفے والوں کی جو حدیثیں ہیں وہ اکثر ضعاف ہیں، موضوع ہیں۔ اگر کوئی ضعیف حدیث تلاش کرنا چاہو تو کوفے والوں کی حدیث دے کے وہ ضعیف ہوگی، یہ مشہور محدثین کا مقولہ ہے۔ اگر کوئی ضعیف حدیث تلاش کرنا چاہتا ہو، سمجھنا چاہتا ہو، تو کوفے والوں کی حدیثیں دیکھ لیں، وہ جتنے مسائل ہیں اس میں ضعیف حدیثیں، ان کی حدیثوں پر اللہ نے نور نہیں ڈالا ہے۔ نور ایک اور چیز ہے جو رب العالمین ڈال دیتا ہے، کبھی کسی کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، ہاں دل میں ڈال دیتا ہے، نہیں کسی کی کتابوں میں ڈال دیتا ہے۔ امام مالک جب موطا لکھ رہے تھے نا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ موطا تو فلاں فلاں بھی لکھ رہا ہے، اس نے کہا کہ جس کی موطا اللہ چاہے گا تو اس کو باقی رکھے گا، جس کی، حالانکہ بہت سارے اسلام پر کتابیں لکھی گئی ہیں، کون جانتا ہے، لیکن اس کو دیکھو دنیا میں وہ مقام حاصل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کے اندر بھی اس سے وہ انتخاب لیتے ہیں نا، اور بہت سارے جگہوں میں امام مالک کے اقوال ذکر کرتے ہیں، ان کی چاہیے سارا، یار اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ لکھا۔ اچھا، تو یہ عبادت، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ان کا حزب تھا اس پر بات ہو رہی تھی، تو ان کا حزب قرآن مجید کا عام زندگی میں یہ تھا، رمضان میں بڑھ جاتا تھا، رمضان میں بڑھتا تھا اتنا کہ آدمی جو ہے اس کو، چونکہ ان کی نصف شب کی بیداری ہوتی تھی تو نصف شب سے وہ وہاں بھی تلاوت کیا کرتے تھے، اس میں وہ بھی پڑھنے، لیکن وہاں قیام زیادہ ہوتا تھا، تو اس لیے اس حساب سے پھر دن میں، پھر تراویح میں، تو یہ اس میں ان کی تعداد جو ہے بڑھ جاتی تھی۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ 3 دن میں کم، تو 3 دن میں کم کی جو ہے وہ فقاہت کی بات ہو، لم یفقہ، وہ نہیں سمجھا قرآن مجید کو جس نے 3 دن میں کم میں ختم کیا۔ ایک آدمی سمجھنے کے لیے پڑھ رہا ہے کہ صرف تلاوت کے لیے پڑھ رہا ہے، اس میں فرق ہے۔ محدثین کا معمول، صحابہ کرام کا، عثمان رضی اللہ عنہ کا، دیگر صحابہ کرام کا ہے 3 دن سے کم میں، اور صحیح اس سے ثابت ہے، اس سے مانا کہ وہ ایک اور مقصد کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے تو کم از کم 3 دن لگائے، پھر اگر ویسے تلاوت کرتا ہے محبت، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے، تو وہ ختم کر سکتے ہیں، 2 میں بھی ختم کر سکتے ہیں، 3 میں بھی، 1 میں بھی، کوئی۔ اور پھر آخری جو عشرہ ہوتا تھا، آخری عشرے میں تو احیا لیلہ، اللہ کے رسول کی عادت تھی یہ اس طرح کہ ساری رات، تو آپ ساری رات جو ہے جاگتے تھے، اس میں اور آدمی کو ٹائم ملتا ہے۔ دیکھو رمضان میں آدمی کی نیند کتنی کم ہو جاتی ہے، کتنی کم ہوتی ہے، اب ان دنوں میں نیند کتنی بڑھتی ہے۔ نفس ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ جس طرح لگاؤ گے نا تو یہ اسی طرح جائے گا۔ آپ نفس کو مشقتوں پر لگاؤ گے کہ رات کو اٹھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، یہ وہ، یہ عادی بن جائے گا اس کا۔ اگر آپ اس کو اس طرح لگا رہے ہو کہ نیند کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور سو رہا ہے، اسی طرح اس پر وہ حماسہ میں آپ لوگوں نے وہ شعر بھی پڑھا ہوگا نا، ذہن میں ہوگا انہیں۔ اچھا، نفس ان چیزوں کو قبول کرتا ہے، نفس یہ سواری ہے آدمی کی، سواری کو آپ تیز بگاؤ، تیز، آہستہ آہستہ، اس طرف اس طرف اس طرف اس طرف چھوڑ دو گے بے مہار، تو ایسا بھی ہے نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ان کا تھا قرآن مجید کے پڑھنے کے متعلق ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں بھی کثرت پائی جاتی تھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اس وجہ سے وہ ہو گئے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین قبول فرماتا ہے، میں ڈر گیا ہوں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری ساری نیکیاں دنیا میں مجھے دے دینے،
یہ اس ڈر کی وجہ سے ڈر، یہی نہیں کہ دعا چھوڑ دی، کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تو آدمی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے والا ہے نا، کہ آدمی مالے تو مانگے تو صحیح. اور دعا کی قبولیت کے لیے عقل حلال یہ لازمی ہے. نہیں اس سے مان کے دیکھو والد کا مال ملا تھا، اس میں ایک درہم بھی شبے کا نہیں ہے، آپ اس سے اندازہ بن جاؤ. اپنا مزاربت پر مال لگایا ہوا ہے کوئی، باقی لوگوں کا کچھ ہو، یہ نہیں کہا رہے ہیں، نہیں پی رہے ہیں لوگوں کا، بڑے بڑے تحفے تحائف ایسے لوگوں کے جس کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ اس کے مال میں معاملہ ہے، اس کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے. بڑے سے بڑا وہ ہو، اس لیے کہ بادشاہوں کے مال میں اکثر کیا ہوتا ہے، ٹیکس ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، رویا کرتے تھے بہت زیادہ، خاص کر ساتھیوں کے ساتھ اتنی محبت بہت زیادہ تھی، اور ساتھیوں کی جدائی پر بہت زیادہ غمزدہ ہو جایا کرتے تھے. اور یہ بھی حدیث رسول پر وہ ہے، عمل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے حتی تحابوا، جب تک کہ آپس میں محبت پیدا نہ ہو جائے. آپس میں محبت ہو یہ جنت میں دخول کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے لیے محبت، یہ اللہ کی محبت اس سے حاصل ہوتی ہے. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. استکمال ہے، اکمل نہیں کا، استکمل الایمان، ایمان کو آخری حد تک اس نے حاصل کر لیا ہے. اس میں من احب للہ، اللہ کے لیے محبت. امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ طلباء کے ساتھ، علماء کے ساتھ ان کی بہت زیادہ محبت تھی. علم کا ایک سلسلہ تھا، ایک فیلڈ ہوتی ہے لوگوں کی نا. امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے وفات چلے گئے، وفات پا گئے، تو اس پر بہت زیادہ روئے. اور انہوں نے پھر ایک شعر کہا اس پر، حالانکہ امام بخاری شعر بہت کم کہا کرتے تھے، لیکن کسی مسئلے میں زیادہ ہی وہ ہوتا تھا نا، شعر کہہ دیا کرتے تھے. ان عشت تفجع بالاحبة كلهم وبقاء نفسك لا ابلك افجع. ان عشت تفجع بالاحبة كلهم، ان عشت اگر زندہ رہو گے تو تفجع درد سہتے رہو گے، بالاحبة كلهم سارے محبوب لوگوں کے سے، جن کے ساتھ محبت ہے تو ان کا درد سہتے رہو گے. ان عشت تفجع بالاحبة كلهم وبقاء نفسك لا ابلك افجع. اور تمہاری زندگی لا ابلك افجع، یہ بہت ہی زیادہ درد دینے والی ہے تجھے. کیونکہ زندگی تجھے درد کیوں دے رہی ہے؟ لوگوں کے مصیبتیں سن رہا ہے نا، اس کا غم، اس کا غم، اس کی خبر، اس کی خبر، اطلاع آ رہی ہے اور تو درد سہ رہا ہے. جب مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو کیا سنے گا؟ قبر میں کوئی سنتا ہے کہ فلاں مر گیا؟ وہاں تو پوچھتا ہے کہ وہاں تو خوش ہوتا ہے نا، قبر میں مردہ خوش ہوتا ہے کسی کے مرنے پر کہ چلو نیا. یہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ خوش ہوتا ہے اس پر جو نیا اس کے بعد جاتا ہے. افرح حدیث میں آتا ہے کہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس پر. ادھر لوگ وہ خوش ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ باتیں طے کرنے، نیک آدمی نیک پر بات، دوسرا تو بیچارہ پریشانی میں ہوگا تو اس سے پوچھتا بھی ہے. حدیث میں آتا ہے گھر میں کوئی کسی بلی بھی پالی ہے اس کو بھی پوچھتا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں یا وہ پہلے آ چکا ہوتا ہے، یہاں نہیں آیا ہوتا، پھر اس پر وہ غمزدہ ہو جاتا ہے کہ اوہو یہاں آیا نہیں نا. یہ علیین میں روحیں ہوتی ہیں. علیین ایک مقام ہے جس میں روحیں اچھے لوگوں کی جمع ہوتی ہیں، علیین. اور سجین بھی ایک مقام ہے معاذ اللہ. اس کی زندگی کے اوراق امام بخاری پر، ان کی صرف اپنی زندگی پر، مناقب پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، 3-4 جلدوں میں. تو ہم آتے ہیں اس کے آخری ایک اس کی طرف، دو باتیں صرف رہ جائیں گی. ایک تو ان کی کتابیں انشاءاللہ آپ کو لکھوا دوں گا، اور ایک ان کی ابتلاء اور آزمائش. ابتلاء اور آزمائش یہ انسان کی زندگی میں کبھی پہلے کبھی بعد میں ایسا آتا رہتا ہے. الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل. جتنے نبی ہیں تو ان کو زیادہ تکلیفیں پہنچی ہیں، پھر ان کے حساب سے جو نیک ہوتا ہے تو اسی حساب سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے. اور یہ آدمی نہ سوچے مطلب ہو کہ کسی کے چہرے کو دیکھ کر آدمی کہے کہ یہ بہت ہی زیادہ خوش باش ہے نا. وہ شیخ سلمان عودہ، وہ جیل میں تھے تو ان کی بیوی وفات پا گئی. نیک بیوی تو یہ تو جنت ہے. وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے، تو اس کی یہ پریشانی مشہور ہو گئی. تو ایک
عورت تھی، اس کو اس پریشانی کا پتہ چلا. وہ عورت شیخ کے اس بیوی کی سہیلی تھی، بچپن کی دوست تھی، ایک دوسرے کو جانتے تھے. تو اس نے شیخ کو ایک خط لکھا جیل میں. کہا مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ اتنے زیادہ پریشان ہو رہے ہو. کہا اپنی مصیبت کا اظہار آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ صرف اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھ جاؤ کہ دنیا میں بہت بڑے غمزدہ لوگ ہیں، پھر بھی وہ صبر کرتے رہتے ہیں. اس نے کہا کہ میں اور میرے 2 بھائی اور 2 بہن اور ایک والدین، ہم 2 بھائی 2 بہن 4، والدین ماں باپ 6 اور ایک میں 7. کہتا ہم 27 رمضان کو ہم عمرے کے لیے جا رہے تھے، اور ہوا یہ کہ میرے 2 بھائیوں کی شادی تھی عید کے بعد فوراً، اور ہم نے مکمل تیاری کر رکھی تھی. اس میں ہمارے پاس اپنی اپنی گاڑیاں تھیں، لیکن ہم نے کہا اس ایک ہی گاڑی میں چلے جائیں گے. بڑا کوسٹر ہم نے اپنا لیا، اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں ہم ایک جگہ پہنچے، وہاں ہماری گاڑی جو ہے نا وہ گر گئی. چلانے والے کے اس سے بریک فیل ہو گیا اور وہ جاتے جاتے نیچے گر گئی. تو دروازہ کھلا، میں باہر ایسے نہیں گری. وہ جو حالت تھی وہ تو اپنی تھی، لیکن جو کچھ ہوش تھا تو ہوش میں یہ دیکھ رہی تھی کہ والدین کہاں ہیں، بھائی بہنیں کہاں ہیں. تو کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ ایسے چلتی گئی تو میں نے دیکھا تو وہ ایک کو دیکھا تو وہ بھائی وفات پا چکا تھا، دوسری بہن وفات پا چکی تھی، پھر دوسرا بھائی دیکھا وہ وفات پا چکا تھا، پھر بہن وفات پا چکی تھی، پھر ماں کی طرف گئی تو وہ وفات پا چکی تھی. جب وہ باپ کے پاس پہنچی تو اس میں زندگی کے آثار تھے. تو کہتے ہیں میں اس سے لپٹ کر جلدی سے رونے لگی. حالات اپنا کچھ ہوش بھی نہیں تھا، لیکن اس سے لپٹ کر رونے لگی کہ چلو ایک تو زندہ ہے، نہیں باقی تو. کہتے ہیں میرے والد نے مجھے وصیت کی، کہا کہ بیٹی ایسا کرو نا، یہ تو ایک ایسی جگہ ہے جنگل ونگل ہے اور یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جانوروں اور یہ نہ کہ نیچے آ جاؤ تجھے کہا جاتا تو آہستہ آہستہ کسی طریقے پر یعنی اوپر روڈ کی طرف نکلنے کی کوشش کر رہا ہو. یہ بات اس نے کی. اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، اور افطاری کا ٹائم تھا، روزہ ہم سب نے روزہ رکھا ہوا تھا یہ بھی. تو کہتے ہیں کہ وہ وفات پا گیا. کہتے ہیں مجھے پھر پتہ نہیں چلا. مجھے اس وقت پتہ چلا کہ بعد میں پتہ چلا کہ ایک چرواہا آیا تھا دوسرے دن. اس نے دیکھا کہ گاڑی پڑی ہے اور لوگ اس طرح مڑے پڑے ہیں، ایک بے ہوش کوئی عورت. تو اس نے فون کیا، وہاں تو وہ سلسلہ ہوتا ہے، تو وہاں سے وہ ہیلی کاپٹر پر وہ آیا ہے نا، اور انہوں نے ان کا ریسکیو کیا اور یہ ان کو اٹھا کر لے گئے. کہتے ہیں میں کافی عرصہ ہسپتال میں قومے کی حالت میں بے ہوش پڑی رہی. بعد میں جب میں ہوش میں آئی تو ڈاکٹروں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی اس کا سسٹم اندر کا بالکل خراب ہو چکا ہے. زندگی تو ہے لیکن آپ سمجھو نہ ہونے کے برابر ہے. بچوں کا سارا سسٹم ختم، باقی سسٹم اندر ہی نہیں. تو کہتے اب میں زندہ ہوں، وہ ادھر لیکن مقصد ہو، لیکن پھر بھی میں چلو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عبادت کے لیے تو دی ہے نا. ایک عورت دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے شوہر کو 3 بیویاں اور دے، تاکہ وہ ایک رات دن میرے پاس گزارے اور 3 رات میں اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم دے سکوں. یہ کمال کی یعنی اس عورت کا یہ وہ تھا کہ اس کو یا اللہ 3 بیویاں اور دے تاکہ مجھے عبادت کا ٹائم 3 رات میں اللہ کے لیے خاص کر لوں. تو اس نے کہا چلو اللہ نے عبادت کے لیے تو ٹائم دیا نا، اگر مر جاتی تو اس نے شخص اس کو پھر کہا کہ یہ اس کو اس سے بہت بڑی تسلی ہوئی نا. اس نے پھر یہ خط تو کہا. تو تکلیفیں آتی ہیں لوگوں پر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ انہیں ایک عظیم انسان تھے، اس نے بڑا کام کیا تھا، تو اس حساب سے انہیں تکلیفیں بھی ان پر بہت آئی ہیں. بخارا سے کئی مرتبہ نکالے گئے ہیں، نیشاپور سے نکالے گئے ہیں. تو یہ بعض نے ان کا اخراج مختلف ملکوں سے 4 بار ذکر کیا ہے، بعض نے 3 بار ذکر کیا ہے. بہرحال 2 بار تو ان کا نکالا جانا یقینی ہے ہی ہے. ایک بار تو ان کا نکالا جانا یہ بخارا سے ہوا ہے. اور ایک بار نیشاپور سے ہوا ہے. بخارا کے اندر ایک حاکم ہے خالد ابن احمد الزہلی. خالد ابن احمد الزہلی بخارا. اس نے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا آئے اور وہاں تدریس کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ لوگ جمع ہونے لگے، بات حاکم تک پہنچی، تو اس نے آپ کے پاس یہ اطلاع بھیجی کہ آپ میرے دربار میں آ کر مجھے اور میرے بچوں کو پڑھا.
بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ یہ تو علم کی تذلیل ہے، اہانت ہے، یعنی مقصد کہ میں ایک آدمی تبلیغ کی غرض سے کسی جگہ جا کر پڑھاتا ہے، اس میں فرق ہے کہ چلو یار ان لوگوں کا عقیدہ بن جائے گا. جیسے ٹیوشن کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس میں یہ مسئلہ، اس میں نیت کا اعتبار ہے کہ اگر میں نہیں پڑھاؤں گا تو کوئی اور آ کر پڑھائے گا، کوئی بریلوی ہے کسی اور عقیدے کا، تو چلو میں عقیدے کی تعلیم دیتا رہوں گا ادھر تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہاں تو یہ مسئلہ نہیں تھا نا، وہاں تو ان لوگوں کا باقی عقیدہ تو ایک ہی تھا تقریباً، لیکن اتنا تھا کہ اس کی تذلیل کا مسئلہ تھا کہ یہ اس کتاب کو لے جا کر وہاں پڑھایا جائے. تو اس نے اس کو کہا کہ حضرت لوگ تو مقصد یہ کہ پیاسے جو ہیں یہ تو پانی کے پاس جاتے ہیں، پانی پیاسے کے پاس تھوڑے جاتے ہیں. اور یہ تذلیل میں کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ اس کو کتاب کو اٹھا کر، اس نے کہا تھا تاریخ اور صحیح بخاری یہ دونوں میرے پاس آپ لایا کرو تاکہ میں اور میرے بچے پڑھوں. کہا یہ تذلیل نہیں کر سکتے. میں کہا میرا حلقہ درس ہے، آپ خود بھی آ سکتے ہو، آپ کے بچے بھی آ سکتے ہیں. اس نے پھر کہا کہ ایسا ہے کہ اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے تو میں اپنے بچوں کو بھیجوں گا، لیکن ان کے لیے آپ علیحدہ مجلس قائم کیا کریں گے، باقی طلباء کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. وہ یہ ان میں کچھ غرور ہوتا ہے نا، یہ جو حاکم وغیرہ گورنر ہوتے ہیں دیگر لوگ، تو میرے بیٹے ان کے ساتھ کیسے پڑھیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو کہا کہ دیکھو حضرت ایسا بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے. کہا میرے نزدیک تو میرے جتنے پڑھنے والے ہیں شاگرد وہ سب برابر ہیں میرے لیے، وہ بادشاہ کا بیٹا ہو یا کوئی غریب کا بیٹا ہو، سب برابر ہیں بالکل. یہ تو علم وہ ہے، علم نبی ہے. نبی نے جس کا علم ہم سکھا رہے ہیں لوگوں کو، اس نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے یہ فرق ورق، یہ نہیں ہو سکتا. وہ جب سمجھ گیا کہ یار یہ تو کسی بھی لحاظ سے میری بات ہے یا مجھے کوئی حیثیت نہیں دے رہا ہے تو اس نے وہ حریث وغیرہ دیگر لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جو امام بخاری کے مخالف تھے پہلے سے. امام بخاری کے خلاف انہوں نے مختلف قسم کے فتوے کرنا شروع کر دیے. کسی نے کہا کہ اس نے کہا کہ اگر دو بچے جو ہے نا بکری کے ایک تن میں ایک ہی وقت سے دودھ پئیں، ایک ہی وقت ایک تن سے اگر دونوں بچوں نے دودھ پیا تو ان میں رضاعت ثابت ہو جائے گی اور یہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے. یہ ایک فتویٰ پھیلا. کس نے کہا یہ قرآن مجید کو مخلوق کہتا ہے یہ فتویٰ پھیلا کہ بس وہ لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ ملایا، یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے یہاں سے نکال دیا. یہاں سے اخراج اس طرح ہوا ہے. محمد بن یحییٰ زحلی رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور کے بہت بڑے محدث کا عالم ہیں. وہاں سے اخراج اس طرح ہوا کہ وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو ان لوگوں نے امام بخاری کا بڑا استقبال کیا شاندار. اور یہاں تک کہ نیشاپور کی جو مجلسیں تھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے پھیکی پڑ گئی تھی. پھیکی کا یہ مقصد ہے کہ پہلے اس مجلسوں میں ہزاروں لوگ، اب وہاں کوئی 10-20 آدمی آ رہے ہیں اور باقی ان کی مجلس بھری ہوئی ہے. تو ان لوگوں کو تھوڑا سا اس سے وہ ہوا. لیکن بہرحال ایک بار انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں ان سے ملنے جاتا ہوں، تو آپ میں سے جو میرے ساتھ جانا چاہے شاگردوں کو کہا، ساتھیوں کو، تو آ جائے، لیکن ان سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا اپنے شاگردوں کو کہا، اس لیے کہ یہ اہل سنت والجماعت کی جماعت تھی. تو انہوں نے کہا کہ دوسرے جو مبتدعین ہیں وہ لوگ یہ نہ ہو کہ کسی بات کو دوسرا رنگ دے دیں اور اس سے معاملہ بگڑ جائے. ٹائم ہو گیا، چلو اس پر تھوڑا سا انشاءاللہ. بہرحال وہاں سے یہ مسئلہ ہوا. جب یہ وہاں گئے اتفاقاً ایسا ہے لوگ دور دور سے آئے تھے کہ محمد بن یحییٰ زحلی جو نیشاپور کا سب سے بڑا محدث ہے امام بخاری سے ملنے آیا ہے. اب وہ لوگ جمع ہے، سارا سلسلہ. وہ اتفاقاً کسی نے سوال کیا، اسی ایک نے سوال کیا، امام بخاری خاموش ہو گئے کہ قرآن مجید کے بارے میں جو ہم قرآن مجید پر تلفظ کرتے ہیں یہ کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ما تقول فی لفظ بالقرآن، تلفظ بالقرآن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ خاموش ہو گئے. پھر سوال کیا، پھر خاموش ہو گئے. تیسری بار سوال کیا. اب امام بخاری نے کہا کہ بھائی قرآن مجید کلام اللہ ہے غیر مخلوق، وَأَلْفَاظُنَا مِنْ أَفْعَالِنَا وَأَلْفَعَالُنَا مَخْلُوقَةٌ. یہ کہا کہ قرآن مجید پر جو تلفظ ہے یہ ہمارا اپنا فعل ہے. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ سے وہ دلیل. انہوں نے خلق و افعال العباد اس پر کتاب بھی لکھی ہے، کتابوں کے ضمن میں انشاءاللہ آ جائے گی بات. تو کہا کہ یہ تو یہ بات کہنی تھی کہ بس لوگوں نے کہا کہ اس نے تو قرآن کو مخلوق کہہ دیا. وہ آدھی بات جو تھی نا اس کو ہٹا کر آج وہ بات ہم نہ کہتے تھے کہ حالی چپ رہو، راست گوئی میں ہے رسوائی بہت. بس مسئلہ بن گیا. اس نے کہا یہ زحلی جب اپنی اس میں آیا نا تو یہ تو وہاں تو اس کی بڑی وہ تھی، حکومتی آدمی بھی تھا. تو اس نے لوگوں کو کہا یار جو بھی اس کی مجلس میں جائے گا میرے ساتھ نہیں آئے، یہاں نہ آئے، بالکل مجھ سے ملنے بھی نہ آئے. اور لوگوں میں کہا یہ مبتدع ہے.
بس وہ بات پھیل گئی، امام بخاری کے لوگوں نے بدعتی کہہ کر اس کی مجلس کو بالکل چھوڑ دیا، ہوتے ہوتے یہاں تک کہ آخر میں امام بخاری کے پاس 2 آدمی تھے، احمد بن سلمہ رحمہ اللہ اور امام مسلم، صرف یہ تھے۔ امام مسلم تو اتنا غصہ ہوا کہ انہوں نے اپنے استاد محمد بن یحییٰ زحلی کے سارے جو نوشتے تھے جو ان سے لکھے تھے وہ ان کے پاس واپس بھجوا دیے، مجھے نہیں چاہیے نہیں۔ لیکن چونکہ حکومت کا مسئلہ تھا، ڈر کا مسئلہ تھا، جب باقی لوگ ڈر کی وجہ سے چلے گئے، ادھر ادھر ہوتے ہوتے یہاں تک کہ اب ان کے نکالنے کا پروگرام بن گیا۔ اب یہاں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو علم تکن ارض اللہ واسعۃ، تو اس وقت ایک وقت تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال ہو رہا تھا، دور دور تک لوگ گئے ہوئے تھے استقبال کے لیے۔ اب جب ان کو نکالا جا رہا تھا، نکل رہے تھے انہیں، بادشاہ نے بھی حکم جاری کر دیا کہ بھائی یہاں سے نکل جاؤ۔ تو امام بخاری کو چھوڑنے والا ایک آدمی تھا صرف، احمد بن سلمہ، امام مسلم بھی نہیں کہتے، پھر کی وجہ نہیں کہ یا کوئی اور مسئلہ ہوگا، یعنی ان کو رخصت کرنے والے ایک ہی آدمی تھے۔ پھر ان سے کسی نے پوچھا کیا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کہا میں تو اس وقت بھی یہ نہیں چاہتا تھا، اور اب بھی میں نے تو ایک بات کی ہے جو حق میں سمجھتا ہوں، وہی بات میں نے کی ہے، باقی اس پر تو تکلیفیں آئیں کچھ بھی، میں نے کوئی بات غلط نہیں کی ہے کہ قرآن ہاں وہ اس پر نہیں تھے، اس میں تھوڑا سا نقطہ ہے بھاری، وہ آپ کو انشاءاللہ پھر سمجھا دوں۔